السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 264واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہم لوگ اصل میں خاندانی مسلمان ہیں۔ ہمارے باپ مسلمان تھے، دادا مسلمان، پر دادا بھی مسلمان۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو اسلام کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام وہ نعمت ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے ملنے پر ہم نے روزانہ 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھنا چاہیے کہ اے اللہ، میں نے مانگا نہیں، تو نے بغیر مانگے ہوئے ہی مجھے ہدایت والا راستہ عطا کر دیا۔ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے۔ یہ جو بہت سارے مسلمان اپنے گاڑیوں کے اوپر اور اپنے فیس بک آئی ڈی کے اوپر اور اپنے اسٹیٹس میں لکھتے ہیں کہ مجھے مسلمان ہونے پہ فخر ہے، تو یہ فخر والی چیز نہیں ہے، یہ شکر والی چیز ہے کہ اے اللہ تیرا کرم ہوا، تو نے مجھے ماں پیٹ سے مسلمان پیدا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں، اسلام کسی خالی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک دستور ہے، دستور حیات ہے۔ اسلام ایک کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے، اسلام ایک وے آف لائف ہے، اسلام ایک وے آف سولوشن ہے۔ اور جن لوگوں کے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ لوگ اسلام کے احکامات کو اور اسلام کی باتوں کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، پھر اسلام کی چھوٹے سے چھوٹی بات بھی جو وہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کہتی ہے، یہ غیر مسلم لوگ جو ہے وقت پڑنے پہ ہمارے ہندوستان کے لیڈران کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بولے یہ مسئلے میں اگر اسلام کے احکام اور اسلام کا قانون ہوتا تھا تو یہ چیز نہیں ہوتی تھی، اور یہ حالات نہیں ہوتے تھے، اور یہ کیسز نہیں ہوتے تھے، اور یہ حادثات نہیں ہوتے تھے۔ اور مسلمانوں میں بھی ہماری قوم کے اندر اصل میں 2 طبقے پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک اور ماں کے پیٹ سے قبر میں جانے تک باریک باریک چیزوں کو معلوم کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام یہ خالی کسی مذہب کا نام نہیں، بلکہ یہ اسلام میرے لیے امن و امان کے لیے ہے۔ مجھے اسلام جو ہے ایک اچھا سٹیزن بنانے کے لیے ہے، مجھے لا ابائڈنگ سٹیزن کی لسٹ میں لانے کے لیے اسلام ہے، تو وہ اسلام کے احکام پہ اتنی پابندی کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کا نام تو مسلمان ہوتا ہے لیکن بیچاروں کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، جیسے مختار عباس نقوی اور سید شاہ نواز حسین جیسے لوگ، کہ نام تو ان کے مسلمان ہیں لیکن ان کا اسلامی عبادات وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھر ایسے لوگ وہ اسلام کے احکامات پہ ہی انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ارے نہیں، اسلام کے جو احکامات تھے وہ 1400 سال پہلے کے زمانے کے لیے تو ٹھیک تھے، مگر آج کے زمانے کے، آج کا جو ماڈرن زمانہ ہے اس کے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ آج میں یہ اتنی تمہید اسی لیے باندھ رہا ہوں، میں آپ کو 2 ہماری مسلمان لڑکیوں کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہماری وہ بہن ہے جس نے ابھی جو ریو کے اندر اولمپک ہو رہا ہے وہاں پہ پورے حجاب اور پردے کے ساتھ میں اس نے وہاں پہ میڈل جیتا، ایک تو وہ بہن ہے۔ اور دوسری ایک وہ مسلمان لڑکی ہے ہندوستان کی جو ٹی وی سیریلوں میں کام کرتی ہے اور اپنے سر میں جو ہے ککو لگاتی ہے، اور وہ ککو لگانے پہ سے اس کی بحث و مباحثہ ہو گیا کچھ مسلم علماء کے ساتھ میں، تو اس نے یہ صاف طور پہ انکار کر دیا کہ میں جو لگا رہی ہوں یہ میرے اپنے مرضی کی بات ہے، اور یہ میرا پروفیشن ہے اور میرا دھندا کاروبار ہے، اس کے لیے آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے، اور نہ ہی مجھے کوئی اسلام روک سکتا، نہ اسلامی شریعت کا کوئی احکام روک سکتا۔ ایک تو یہ مسلمان لڑکی ہے جو ہندوستان کی ہے اور جو اپنے آپ کو سرنیم اس کا شیخ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ شیخ خاندان سے تعلق رکھ کے بھی اس کو اسلامی شریعت کے بارے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو صرف اس بات کی خوشی ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، فارم میں میرا نام مسلمان ہے اور لوگ مجھے ایک مسلمان کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، بس دیٹس آل، اور یہ میرے لیے بس کافی ہے، باقی مجھے احکام پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے میں ٹی وی سیریل میں چاہے دیوی کا کردار ادا کروں، چاہے میں اپنے مانگ میں کوکو ڈالوں، بے پردہ گھوموں، جیسے آج ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان لڑکیوں کا معاملہ یہی ہو چکا ہے کہ پردہ ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ان کو تھیلے میں بند کیا جا رہا ہے یا ان کو جو ہے پنجرے میں کونڈا جا رہا ہے۔ پردے سے ان کو اتنی نفرت ہو چکی ہے اور وہ اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہے،
اور نمائش کے لیے ہی آج ہمارے زمانے میں فیشنیبل برقعے اور فیشنیبل پردے نکل چکے ہیں. آج ہمارے زمانے میں بے پردگی عام ہو چکی ہے. ایک نیا ٹرینڈ مسلمانوں میں چل رہا ہے پینٹ پہننے کا، اس کے اوپر سے کوٹ پہن کے سر کے اوپر ایک رومال ڈال کے اسی کو پردے کا نام دے دینے کا. یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو ایک طرف یہ لڑکیاں ہیں، اور اسی وجہ سے ایسی ہی لڑکیوں کی وجہ سے وہ حادثے، وہ کیسز ہمارے زمانے میں ہو رہے ہیں کہ کھلے عام ریپ کے حادثے ہو رہے ہیں، کھلے عام طرح طرح کی برائیاں عام ہو چکی ہے، کھلے عام ایسی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایک طرف تو یہ مسلمان لڑکیاں ہیں جو فیشنیبل تصویریں نکال کے اس کو فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرتی ہے، اور وہاں پہ کتوں کے جھنڈ جو رہتے ہیں ان کے انتظار میں خونی بھیڑیے، وہ اس کے اوپر لپک کے اس پہ کمنٹ کرنا اور اس کے نیچے لکھنا یو لکس اوسم اور یو لکس کریزی اور یو لکس پریتی اور یو لکس ایسا اور ویسا، اور پھر اس کا مذاق اڑانا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کی تعریف کرنا اور اس کو بری بری نظروں سے دیکھنا. جیسی اس کی مثال ایسی ہی ہو گئی جیسے ایک کتیا راستے سے نکلی تو اس کے پیچھے جو ہے 12 کتوں کے جھنڈ کیسے چلتے ہیں، ایسی ہی مثال ان لڑکیوں کی، ان عورتوں کی جو اسلامی شریعت کو پس پشت ڈال کر اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اپنے لیے بالکل یعنی بے معنی اور ہلکا سمجھ کے چھوڑ کر آج یورپ اور ماڈرن راستوں پہ چل رہی ہے. لیکن میں تمام مسلمان لڑکیوں کو آج یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ میری محترم مسلمان ماں بہنوں، دیکھو مصر کی تائیکوانڈو ایتھلیٹ جس نے ریو اولمپک کے اندر پورے حجاب کے اندر، مکمل حجاب کے اندر اس نے میڈل جیتا، اور وہ میڈل جیت کے اس نے پوری دنیا کی مسلمان لڑکیوں کو، مسلمان عورتوں کو ایک سبق دیا کہ اے مسلمان عورتوں اور لڑکیوں، اگر تم چاہے تو پورے مکمل حجاب کے ساتھ میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ بھی بن سکتی ہو، مکمل اور پورے حجاب کے ساتھ میں ایک اچھی ٹیچر، اچھی ڈاکٹر، ایک اچھی ایتھلیٹ بھی بن سکتی ہو. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تائیکوانڈو جو ہوتا ہے خاص طور پہ یہ لوگ کھیلتے ہیں جو ساؤتھ ایشین ممالک ہے، جیسے چائنا ہے، کوریا ہے، تھائی لینڈ ہے، ملیشیا ہے، اوریجنل میں ہانگ کانگ ہے، سنگاپور ہے، یہ ان لوگوں کا کھیل ہے. مگر دیکھو خدا کا کرشمہ کہ مصر کی لڑکی نے اس علم کے اندر ایسا کمال حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے حجاب کے اندر، اگر آپ اس کا فوٹو دیکھیں گے، ہدایہ ملک اس کا نام ہے، لیکن ہدایہ وہبہ کے نام سے جو ہے وہ مشہور و معروف ہے وہ ایتھلیٹ. انہوں نے میڈل حاصل کر کے پوری دنیا کی لڑکیوں کو کہ ان کے سر کا ایک بال نہیں نظر آ رہا ہے، ان کے ہاتھ نہیں نظر آ رہے ہیں، پیر نہیں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے درس دیا، سبق دیا کہ یاد جو یہ مسلمان لڑکیاں کہتی ہے کہ حجاب ہمارے ترقی کے بیچ میں آڑ ہے اور حجاب ہمارے ترقی کے بیچ میں روڑا ہے، رکاوٹ ہے، ان کو یہ سبق دے دیا کہ یاد رکھو تم اگر حجاب کے ساتھ میں بھی جو کرنا چاہے کر سکتی ہو. جب میں اولمپک میں میڈل لا سکتی ہوں تو تم اپنے چھوٹے سے گاؤں میں، چھوٹے سے اسکول میں، چھوٹے سے کالج میں، اپنے محلے میں، اپنے بستی میں، یا جہاں پہ تم کام کرتی ہو وہاں پہ کیوں حجاب نہیں پہن سکتی؟ وہاں پہ بھی تم پورے پردے کا اہتمام کر سکتی ہو. لیکن میرے محترم بزرگوں، خود عورتوں کے اندر ہی یہ جو اللہ سے نہیں ڈرنے والی ہے، خود وہ اندر سے یہ چاہتی ہے کہ مرد ہم کو دیکھے اور ہمارا حال بھی ویسا ہی ہو جیسے ایک کے پیچھے 12 کا حال ہوتا ہے. میں آخر میں یہی ہماری بہنوں سے اور تمام لڑکیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہدایہ وہبہ سے ہم لوگ سبق حاصل کریں. جس طریقے سے اس لڑکی نے ایک تو حجاب کو پوری دنیا کے سامنے اس نے ایکسپلور کیا کہ حجاب جو ہے یہی ہماری طاقت ہے بول کے، اور حجاب از مائی آئیڈینٹی بول کے انہوں نے بتا دیا. ہم بھی حجاب کو اختیار کریں، پردے کو اپنائیں. یاد رکھو اسلام جیسا میں نے بتایا ہے، انہوں نے پوری دنیا کو یہ درس دے دیا کہ میرا اسلام مجھے میرے کھیل سے زیادہ پسند ہے، میرے میڈل سے زیادہ پسند ہے، اور مجھے میری جان سے زیادہ پسند ہے. اس لیے میں ریو اولمپک میں نہیں اور کسی بڑے اولمپک میں بھی جاؤں گی تب بھی میں میرے اللہ کے حکم اور شریعت کے احکام کو پسے پشت نہیں ڈالوں گی. میرے شریعت نے حجاب کہا ہے، میں حجاب کھیل کے تائیکوانڈو لڑوں گی. اور تائیکوانڈو کا مقابلہ انہوں نے حجاب پہن کے لڑا اور اللہ نے ان کو کامیابی بھی عطا کی اور میڈل بھی عطا کیا.
میری دعائیں ان کے ساتھ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اور زیادہ ترقیات سے نوازے، اور امت کی باقی جو بہن بیٹیاں ہیں ان کو بھی حجاب پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔